اترے، محبوب کا عشق اگر اترنے پہ آئے تو پتھروں کے کلیجوں میں اتر جایا کرتا ہے۔ بس اتنی التجا ہے، محبوب نظر کرم فرما لیں، جتنے بیٹھے ہیں سب کی حاضری قبول فرما لیں۔ اگر حضور چاہیں گے تو آج کی رات ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بس اتنی گزارش کروں گا، جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، میں بیٹھنے نہیں کہوں گا باپ سے، کچھ لوگ کہنے سے پہلے ہی بیٹھنے لگ گئے، مرضی ہے آپ کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا آپ سے، گھر جانا نا تو اپنے باپ کے قدم چومنا، ماں کے ہاتھ چومنا اور کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، تمہارے دودھ کا کمال تھا، ہم نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی تھی۔ کم سے کم ان کے ساتھ اتنا سلوک کر لینا۔ آپ بیٹھ جائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سب بیٹھیں گے تب میں گفتگو کروں گا۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے، 4 ہونے چاہیے لیکن عاشق ہونے چاہیے۔ ہاں، میں ایسی بھیڑ سے بھی پیار نہیں کرتا جس بھیڑ میں کسی ایک عاشق کے برابر عشق نہ ہو۔ وہ کہا تھا کسی نے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ آپ مقدر کے دھنی ہو یار، بریلی شریف کے پاس رہتے ہو، یہ مقدر کی بات ہے۔ شاید کسی کو یہ ہضم نہ ہو ہضم، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ پوچھے محمد علی بھائی سے، ہم لوگ ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں، لوگ بہت سے تو اسی لیے عزت دیتے ہیں کہ آپ بریلی کے قریب رہتے ہو، اسی لیے لوگ عزت دیتے ہیں کہ آپ بریلی کے قریب رہتے ہو، اس لیے لوگ بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ وہیں رہتے ہیں جہاں شہر بریلی ہے۔ ہم نے کہا بتاؤ یار بریلی میں کیا ایسا ہے جس کے لیے بار بار دیکھ رہے ہو؟ سرما ہے؟ کہا ہاں ہے تو سرما بھی، لیکن سرمے سے صرف آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن بریلی میں ایک احمد رضا ہے جس سے ذاتیں خوبصورت ہو جایا کرتی ہے، جس سے ذاتیں خوبصورت ہو جایا کرتی ہے، اس ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ پڑھا گیا میرے مرشد کی شان میں کلام، کچھ لوگ منہ تک رہے تھے، کچھ لوگ داد دے رہے تھے، لیکن کچھ لوگ کھوئے ہوئے بھی تھے اس منظر میں کہ جو جنازے کے وقت دیکھا گیا تھا۔ بس میں اتنی گزارش آپ سے کہوں گا، کم سے کم بریلی کے قریب رہنے کا حق ادا کر لو۔ بہت بڑی چیز نہیں مانگی ہے میں نے۔ کہاں جا رہے تھے؟ آئیں گے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھنا۔ تو کم سے کم بریلی کے قریب ہونے کا حق ادا کر دیجیے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اگر بریلی کے قریب رہنے والے اتنے کٹر سنی ہیں تو پھر بریلی میں رہنے والے کتنے کٹر سنی ہے نا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور فخر کیا کرو یار، یہ جو بانٹ رکھا ہے نا، میرے پیر نے منع کیا کہ میرے پیر نے منع کیا، میں فلاں درگاہ کو مانتا ہوں، میں فلاں درگاہ کو مانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو ہر وہ شخص مانتا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کو مانتا ہے، یہ فائنل بات ہے۔ ہر وہ شخص اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کو مانتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ کسی مزار کے مجاور ہے، صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ کسی خانقاہ کے گدی نشین ہے، اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی عظمت و ناموس رسالت پر پہرے دیے، پوری زندگی مصطفیٰ کی عظمت پر پہرے دیے، اور خدا کی قسم اتنا ڈٹ کے پہرا دیا، اتنی ڈٹ کے پہرا دیا، اب قیامت تک ناموس رسالت پر احمد رضا کا پہرا رہے گا۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم بریلی کے پاس پیدا ہوئے۔ آپ کا کوئی بھی پیر ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میں ٹینشن نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ جس کو آپ نے چنا ہے اپنی مرضی سے چنا ہوگا۔ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں، گھاس تو کھاتے نہیں ہیں، جس کو اچھا دیکھیں گے اسی کو چنیں گے، تشبیہ غلط ہو جائے گی۔ ورنہ سمجھانے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قربانی کا جانور تلاش کرتے ہیں تو بڑی چھان پھٹک کے لاتے ہیں، مسجد کا امام لاتے ہیں تو بڑی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، پھر پیر بھی اتنا ڈھونڈ کے لایا کرو، ٹھیک ہے جی، پیر بھی اتنا ڈھونڈ کے لایا کرو۔ اس لیے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کس کے مرید ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب تک زندہ رہنا بریلی والے کی وفادار رہنا، اس بات کو ہر شخص کا اٹھا دے، جب تک زندہ رہنا ہے
बरेली वाले के वफादार हो के रहना है। अपनी नस्लों को बता दीजिए, बच्चों को बताइए, बेटे इमाम अहमद रजा ने हमारा ईमान बचाया। जब अकीदे चुराए जा रहे थे, जब नजरिए बदले जा रहे थे, तब अबू बकर का सिद्दीक अकबर का अकीदा खोल के इमाम अहमद रजा ने पेश किया था। तब इमाम अहमद रजा ने उमर फारूक आजम का नजरिया हमें बताया था, और यही नजरिया था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये और मैं तो फिर ये बात बोल के कहता हूँ फैजी भाई, मैंने बिलग्राम शरीफ में भी अपने आकाओं के सामने कही थी। बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां एक वक्त में एक मिंबर पे कई कई वलियों के नजारे हो जाया करते हैं। उस जमीन की मैं बात कर रहा हूं। मैंने वहां ये बात कही थी कि अगर कितना भी आप अपने आप को बचा ले कि हम बरेली वाले नहीं हैं, खुदा की कसम जब तक आपका ये अकीदा रहेगा ना कि नबी गैब जानते हैं, उस वक्त तक आप मसलक आला हज़रत वाले हैं। जब तक आपका ये नजरिया है हुजूर जिसे चाहते हैं अता कर देते हैं, उस वक्त तक आप बरेली वाले हैं। भले नारा लगाए ना लगाए, लेकिन ये नजरिया किसने दिया था कि हुजूर जिसे चाहे बख्शवा सकते हैं। आला हजरत ने तो कहा था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो जिसका भी बख्शिश का नजरिया होगा वो बरेली के अहमद रजा के नजरिए पे होगा, और जो उनके नजरिए पे है वही मसला के आला हजरत वाला है। समझ गए इतनी बात? अब इस झगड़े से निकलना है। अब मैं नारा लगाऊं, मुझे लगना चाहिए सारे बरेली वाले बैठे, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। करवट में देखो किसका मुंह फूटा हुआ है, कौन नारा नहीं लगा रहा है, पूछे और फिर उससे वजह भी पूछेंगे क्यों नहीं लगाया। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह। बस यही जज्बा रहना चाहिए, यही जज्बा रहना चाहिए। मसलक और अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं, किसी से कोई समझौता नहीं। हम उससे प्यार करेंगे जो मदीने वाले से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे इंशाअल्लाह, और जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। वहाबियों में दावत खाओगे? क्या करें मौलाना, जाना पड़ता है। क्या करें मौलाना, खाला लगती है, जाना पड़ता है। अब मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक याद कीजिए, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। ये मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। क्यों? फिर बरेली से आवाज आती है, जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते पूछे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, ये जो नूरानी चेहरे वाला है इसके बारे में क्या गुमान था, पगले झांकनी न पड़े। इसके बारे में क्या कहता है जो ये नूर वाला खड़ा है। उस वक्त कोई ये ना कहे बड़े भाई की तरह थे, गाँव के चौधरी की तरह थे, बरेली वाले के अकीदे पे रहना, ताकि फख्र से ये कह सको इनके बारे में पूछते हो, अरे हकीकत ये है इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से कहा लिल्लाह के हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये नजरिया अपना बना के रखना। सबसे पहली बात है अकीदा बचा के रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। चुपके चुपके मेरी हाल में तो नहीं जाना है, बोलो सच्ची बात, नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बचिए। लोग कहते थे नहीं यार कोई मसला नहीं था, बस थोड़े से बिजनेस के मामला थे, खाने चला गया था। एक वक्त खा के मोटा नहीं हो सकता, अलबत्ता गद्दारों में नाम आ सकता है। इसलिए इनकी दावतों से बचिए, इनके रिश्तों से बचिए, इनकी कुर्बतों से बचिए, और सिर्फ उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकतें करे। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और हमारे कुछ अहबाब ऐसे भी होंगे जो बच्चियों के रिश्ते वहाबियों में कर दिया करते हैं, और ये कहते हैं कि जी लड़का अच्छा था इसलिए लड़की हमने दे दी। खुदारा बेटियों को जहन्नम में न डालिए। ये आपसे कुछ नहीं कह सकती ना, कमजोरी नहीं इनकी, मजबूरी है इनकी। ये अपने बाप को रुसवा करना नहीं चाहती, वरना जबान इनकी ये भी है, ये भी कह सकती मुझे ये निकाह कबूल नहीं, लेकिन बाप की इज्जत की खातिर ये चुप रहा करती है।
آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا. یہ مت دیکھو پیسے والا ہے کہ رہے، یہ دیکھو مدینے والا ہے کہ رہے، اس کا عقیدہ سلامت ہے کہ رہے. فرض کر لیجئے آپ نے ایسے بندے کو بیٹی دے دی جو 10 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، پیسے سے عمر بڑھ سکتی ہے؟ بولے سارے، پیسے سے عمر بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بڑھ سکتی نا. کوئی بڑھاپا روک سکتا ہے؟ جوانی بچائی جا سکتی ہے؟ نہیں. جیسے عمر ڈھلے گی ویسے ویسے کام ختم. یہ فائنل ہے. آپ ایسے شخص کو داماد بنا لیتے ہو جو 10 لاکھ روپے کماتا ہے، پھر بتا بیٹی کدھر جانی ہے؟ جہنم. اس لیے 10 لاکھ کمانے والے کو داماد نہ بنا. بھلے روز مزدوری کر کے 4 ٹکڑے حلال کے کما کے لاتا ہو، لیکن صبح بھی حضور پہ درود پڑھتا ہو، شام بھی حضور پہ درود پڑھتا ہو. ایسے داماد کا انتخاب کیجئے گا جو صبح شام مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہو، جو نبی سے پیار کرتا ہو. میں جانتا ہوں پیارے، ہو سکتا کہ تیری بیٹی کو مرغ مسلم نہ مل سکے، میں یہ بھی مانتا ہوں شاید کہ ہوٹلوں میں نہ لے جا سکے تیری بیٹی کو، میں یہ بھی جانتا ہوں شاید تیری بیٹی کو بدیش نہ لے جا سکے، یہ غریب تیری بیٹی کو لندن اور فرانس کی سیر نہ کرا سکے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر عمل اچھے ہے، عقیدہ ساتھ لے کے چلا گیا تو یہ بھلے ہی تیری بیٹی کو لندن نہ لے جا سکا، لیکن ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں ضرور لے جا سکتا. اس لیے فیصلہ کیجئے گا، بیٹی بھلے امیر داماد ہو نہ ہو، لیکن مصطفیٰ کے عشق کا امیر ہونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ سارے بولیں انشاءاللہ. کچھ لوگ نہیں بول رہے، لگتا ہے ڈنڈی مار کے بیٹھے. کریں گے یہ کام انشاءاللہ. اور ایک بات، میری بات سن لیں ماں باپ کے حوالے سے. ساری بات یہی نہیں ہوتی ہے کہ لڑکوں پہ ہی ذمہ داری آتی ہے، ماں باپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. جب تک بچے سمجھدار نہ ہو انہیں پڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. جب ان سے تم 8 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں تمباکو کی پیکنگ کراؤ گے، بیڑی کی پیکنگ کراؤ گے، منشیات کی پیکنگ کراؤ گے، ان کی جوانی کا کیا بنے گا؟ سوچا آپ نے؟ نہیں، ہمارا بیٹا 200 روپے کما کے لاتا ہے، 200 روپے کے لیے اپنے بچوں کی زندگی برباد نہ کرو. مزدوری کر لو. ہمارے والے کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. یہ پیغام یاد کیجئے، کل مزدوری پڑھا بچوں کو. خدا کی قسم پوری زندگی ٹوٹی چوٹیوں میں کاٹ. کل جب تیرے بیٹے کی جیب پہ قلم لگا ہوگا، دنیا دیکھ کے کہے کہ فلاں کا بیٹا جا رکھا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا بیٹے کا کلیجہ چوڑا نہیں ہوتا ہے جتنا بیٹے کی عزت سے باپ کا کلیجہ چوڑا ہو جائے. اس لیے بیٹوں کو پڑھائیے، بچپن سے ان کی کمائی کے لالچی نہ بنیے. پیٹ تو بھر ہی جانا ہے، آدھی روٹی سے بھی بھرنا ہے، ایک روٹی سے بھی بھرنا ہے، مگر بچوں کو پڑھانا ہے. سب سے پیچھے تعلیم میں ہم لوگ ہیں. جلسے سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہوتے، چندے سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہوتے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہم لوگ ہیں، لیکن تعلیم میں سب سے پیچھے ہم لوگ ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ تعلیم میں سب سے پیچھے ہم لوگ ہیں. مجھے بتایا جائے ہوتا کیا ہے. اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کا میری نظروں کے سامنے مزار بھی ہے. مجھے لگتا ہے شاید یہ مزار کے حوالے سے جلسہ سجا ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہماری قوم اتنی اندھی ہو چکی ہے، کئی جگہ پہ عرس ہوتے لیکن وہاں پہ ایک طرف لچنیاں کو بٹھایا جاتا ہے، ایک طرف بغیرت کو بٹھایا جاتا ہے، اور چند منچلے لڑکے آگے کھڑے ہوتے گئے 10-10 ہزار کی گٹیاں یوں لے کے اڑا دیا کرتے ہیں. کہتے موج آ گئی، رات بھر مستی آ گئی، اتنی موج اڑائی ہے یار قسم خدا کی تھکن نہیں اتر لگی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح ایسی کون سی قوم ہوگی سب سے جاہل جس کے جوان ہو، سب سے پیچھے جس کی قوم ہو، اور وہ نچنیوں پہ 10-10 ہزار کی گٹیاں لوٹائے. اگر تجھے پیسہ زیادہ ملا ہے اسی پیسے کو اٹھا، گاؤں کے سارے بچوں کا سروے کر، دیکھ اسکول کے اندر ٹاپ کلاس کے نمبر کس کے آئے ہیں، پڑھنے میں سب سے اچھا کون ہے. اگر فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو اٹھا وہ پیسے اس غریب بچے کی پڑھائی میں لگا دے. اگر تیرے دیے پیسے سے وہ بچہ IAS بن گیا، IPS بن گیا، MBBS بن گیا، خدا کی قسم کہتا ہوں وہ IPS بعد میں بنے گا، غلام رسول پہلے بنے گا.
گا, MBBS بعد میں بنے گا, غلام مصطفیٰ پہلے بنے گا. اگر تیرے پیسے سے یہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ غلام مصطفیٰ بن گیا تو دوا بعد میں دے گا, حضور پہ درود پہلے پڑے گا, گولی بعد میں دے گا, سلام پہلے پڑے گا. اس کی دوا میں اثر ہو نہ ہو لیکن اس کے درود میں اللہ شفا عطا فرما دے گا. اگر ہم کہیں تو مجرم مولوی کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن خدا را اپنے گاؤں کو آگے بڑھاؤ, اپنے لوگوں کو آگے بڑھاؤ, اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ذہن تو ہے, قابلیت تو ہے, لیکن پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. ان کے بازو بن جاؤ, ان کی ہمت بن جاؤ, کھڑے ہو جاؤ قابل بچوں کے ساتھ. فکر نہ کر, کامیابی کی سیڑھی چڑھنا تیرا کام ہے, تیرے قدموں میں دولت کی پیری لگا دینا یہ میرا کام ہے. نہیں کر سکتے ہم یہ لوگ, بتاؤ. جو قوم ایک جلسے کے لیے 17 لاکھ کا چندہ کر سکتی ہے, وہ ایک بچے کو پڑھانے کے لیے 50 لاکھ کا چندہ نہیں کر سکتی. بولو, بتایا جائے مجھے. ہم کر سکتے ہیں لیکن سوچ نہیں ہے ہماری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بتا دیا عرس پہ بھی مصطفیٰ کی باتیں کی جائیں گی, نچنیاں نہیں بلائی جائے گی. کہتا موج آنی چاہیے ایسی بلانا. وہ بڈھا جسے عشاء میں مسجد کا رستہ دکھائی نہیں دیتا, وہ بھی کرسی سے اٹھ کے کہتا بابا. یہ ڈر نہیں لگ رہا جھٹکے میں سانس بھی رک سکتی ہے. آپ میں آ چکے ہو چچا, مگر اچھل جا رہا ہے. جو پیر قبر میں لٹک گئے ان سے ہم تماشے دیکھنے جا سکتے لیکن مسجد نہیں جا سکتے. بار بار چشمہ صاف کر کے دیکھ لیا, صاف نہیں دکھ رہی. قرآن پڑھنے کہہ دو تو کہتا حروف نہیں دکھتے. کیوں؟ یہ دور ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں دور کیا جا رہا ہے ہمارے دین سے. خدا را بدلیے اپنے آپ کو. پوری زندگی بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ہم نے ڈانس کی پارٹیاں دکھائی, پھر کہتا بیٹا عزت نہیں کر رہا. اسے پتا جب ابا ہی میرے برابر کا بے غیرت ہے تو پھر عزت کس کی کرنی. ابا برابر ٹھمکے لگا رہا تھا تو بیٹے عزت کریں گے. خود مجھے بتایا جائے بیٹے عزت کریں گے. اللہ اکبر. سنیں, غور سے سنیے گا, نسل کن کی اچھی ہوتی ہے. حسنین کریمین نے, خاص کر کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مولائے کائنات مولا علی کے شہزادے, فرماتے ہیں ہم نے پوری زندگی اپنی امی فاطمہ کے ساتھ کبھی ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا. تعجب ہوگا آپ کو سن کر کے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سنیں نسل کیسے اچھی ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا. حضور کیوں؟ فرماتے ہیں صرف اس خیال سے کہیں ایسا نہ ہو جس لقمے پہ, جس دانے پہ میری ماں کی نظر ہو, کہیں انجانے میں وہ لقمہ میرے منہ میں نہ چلا جائے. اتنا ماں کا احترام کرتے تھے. پھر نسلیں کیسی پیدا ہوئی, ان کی نسل میں رب نے کیسے کیسے شہزادے پیدا کیے. دیکھیں تو صحیح, آپ اچھے ہوں گے تو اولاد اچھی ہوگی, آپ درست ہوں گے تو اولاد درست ہوگی. اگر آپ گانے سنیں گے تو بیٹا ڈانس دیکھے گا, آپ ڈانس دیکھو گے تو لڑکا جائے گا مجرے دیکھنے کے لیے. خود کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ بدلیے اپنے آپ کو. خود بھی قرآن پڑھا کیجئے, بچوں کو بھی قرآن پڑھایا کیجئے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا مجمع میرے سامنے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 8 دن سے قرآن نہیں کھولا ہوگا, اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینوں سے قرآن نہیں کھولا ہوگا, کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے قرآن نہیں کھولا ہوگا. ہم میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں کھولا ہوگا. یہ ہے ہماری کڑوی سچائی. یہ کمیٹی والے اتنے محنت کیوں کرتے؟ کیا ضرورت تھی اتنا بڑے پنڈال سجانے کی؟ صرف یہی وجہ تھی نا کہ ہمارے قوم کے لوگوں تک سچی باتیں پہنچ جائیں. جو ہم مدرسے نہیں جا سکتے وہ یہاں بیٹھ کے سن لیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں, جاؤ اپنے گھروں کو جا کے چیک کرو. جب تمہارے گھر کے اندر سورج صبح کو نکلتا ہے, بیوی 8 بجے اٹھ کے فریج پہ بھی کپڑا مارتی ہے, واشنگ مشین پہ بھی کپڑا مارتی ہے, الماریاں بھی جھاڑی جاتی ہے. اگر جھاڑنے کا نمبر نہیں آتا تو قرآن کی صفائی کا نمبر نہیں آتا.
غلط کہہ رہا ہوں میں؟ مجھے بتایا جائے ایک گھر کے اندر 8 مرد ہے تو 9 موبائل تو ہوں گے، 7 نہیں ہوں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر گھر کے اندر 8 مرد ہے تو 9 موبائل ہوں گے، 7 نہیں ہوں گے، سب کے اپنے اپنے موبائل ہیں۔ لیکن جاؤ گھروں میں جا کے چیک کرو، ایک گھر کے اندر 11 افراد ہے لیکن قرآن ایک ہے، 13 افراد ہے قرآن ایک ہے۔ جس طرح تمہیں موبائل کا شوق ہے قرآن کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اگر 8 بندوں کے لیے 11 موبائل ہو سکتے ہیں، 8 بندوں کے الگ الگ 8 قرآن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اگر آتا بھی ہے تو وقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں، اور قرآن پڑھنے کے عادی بن جاؤ، عادت بنا لو قرآن کی۔ جب قیامت کا دن ہوگا یہی قرآن ہاتھ پکڑے گا، کہے گا مالک اسے بخش دے، یہ دنیا میں مجھے سینے سے لگاتا تھا، آج میں اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچانے کے لیے آ گیا۔ جاؤ اپنی بیویوں سے پوچھو کیوں نہیں جھاڑا انہوں نے قرآن کو۔ ابھی میلہ لگ جائے، بساتی کی دکان پہ نمبر نہیں آتا، ہاں نمبر نہیں آتا، لمبی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے وہی لوگ کہتے ہیں عورتیں غلط آتی ہیں میلے میں جن کی اپنی بیٹیاں میلے میں کھڑی ہوتی ہیں۔ کون سنبھالے گا ہمیں؟ اگر میری بیوی غلط ہے تو میری ذمہ داری ہے میں سنبھالوں۔ بیوی میری ہو، میں ان سے کہوں میری بیوی کو سدھار دو تو مجھ سے بڑا نامرد کون؟ آپ کی ذمہ داری اپنے گھر کو سنبھالنا، آپ کی ذمہ داری اپنی بیٹی کو شریعت سکھانا، آپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کو تمیز دینا۔ مجھے بتائیے اگر اسلام بیٹی کو نماز کے لیے مسجد میں نہیں جانے دیتا تو سامان خریدنے کے لیے بازار میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتے؟ خود بتاؤ مجھے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے خود اپنی عزت کا جنازہ نکالا، خود اپنی عزت کا جنازہ نکالا۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے، اپنی بہنوں کو دین سکھائیے، بتائیے یہ بازار تمہارے لیے نہیں۔ کتنی عزت اسلام نے دی، خدا کی قسم سوچ نہیں سکتے۔ جس عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا پھر محبوب نے کتنی عزت بخشی، فرمایا یہ ماں بنے گی تو اولاد کے لیے جنت ہے، یہ بیٹی بنے گی تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، بیوی بنے گی تو شوہر کے لیے راحت ہے۔ خدا کی قسم جتنے رشتے بنائے محبوب نے سب میں عزتیں بخشی ہے، سب میں عزتیں بخشی ہے۔ اور سوچو تو صحیح، بیٹے کو صرف باپ کے گھر جا کے ملتی، عورت کو دونوں جگہ ملا گیا، شوہر کے یہاں بھی اس کا حق ہے اور باپ کے یہاں بھی اس کا حق ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ کھا جاتے ہیں بیٹی کے حق اور پھر کہتے ہیں میں نے 9 عمریں کریں۔ یہ تیرے 9 عمروں سے پہلے یہ دیکھا جائے گا بیٹی کا حق دیا تھا کہ نہیں۔ جہیز کے لیے دنیا لڑ رہی ہے، اتنی لمبی لمبی لسٹ ہے۔ اب تو حد ہو گئی بے غیرتی کی، کہتے ہیں کمرہ ناپ لینا۔ پہلے برتن پلیٹوں پہ بیتتی تھی، اب تو اتنے اوچھے ننگے ہو گئے کمرہ ناپ لینا۔ کہا کیونکہ اس میں الماری آپ کو بنوانی ہے، فرنیچر بھی آپ کا ہوگا۔ جب اوقات نہیں تھی بیوی لانے کی تو تجھے مشورہ کس نے دیا نکاح کرنے کا؟ پوری قوم جوجھ رہی ہے اس چیز کو لے کر کے، لیکن فرق نہیں پڑ رہا ہے ہم پہ۔ کہتے کمرہ ناپ لینا، کہا کیوں کہ 13 فٹ چوڑائی ہے 17 فٹ لمبائی ہے، کہا کیوں کہ پورے میں فرنیچر بننا ہے۔ تو بے غیرت اپنے گھر میں رہی غلط رہا گئے، ساس سسر کے گولی مار وہیں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جا۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ ڈکیتی نہیں ہے، مجھے بتاؤ۔ لیکن نیتیں خراب ہوتی جا رہی ہے، بدلیے اپنے آپ کو۔ اور اس لیے نکاح مت کیجئے کہ ہمارے گھر میں دولت آئے گی، اس لیے نکاح کیجئے کہ میرے گھر میں رب کی رحمت آ جائے گی۔ جنہوں نے دولت کے لیے نکاح کیے کہاں گے ہمارے بھائی؟ اللہ سلامت رکھے۔ بلّہ لگانا بھی آپ کا؟ ہاں سلامت رکھے اللہ آپ کو۔ بس سنیں میری بات، جن لوگوں نے اس لیے نکاح کیے دولت آئے گی تو ان کی عورت نے ساری دولت میں آگ لگوا دی۔ کبھی کہاڑا پیر،
کبھی اجمیر شریف، کبھی بغداد شریف، کبھی کسی بازار پہ، کبھی کسی بازار پہ جا رہی ہے، بھوت ہی نہیں اتر رہے۔ اتریں گے کہاں سے؟ چڑھے ہوں تو اتریں، جب خود ہی بھوت نہیں ہو تو کچھ ہونے والا ہے نہیں نا۔ تو خدا را دین والی لڑکیاں تلاش کریں، رشتے کے لیے دین والی لڑکیاں تلاش کریں، اس لیے کہ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ ہاں، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ لیکن غیرت کھا گئی ہماری قوم کو، جتنی ننگی ٹہلنے والی لڑکیاں ہیں ہم اتنے ہی لائک کرتے ہیں۔ اندھے ہی ہو گئے؟ اگر پسند کرنا ہے پردے والی لڑکیوں کو اپنے گھر کی دلہن بناؤ، تاکہ نسل بھی حیا والی پیدا ہو، دین والی اولاد ہو۔ یہ جتنے ڈانس کرتے ملے نا ڈی جے پہ، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ جانا اللہ ہی مالک ہے۔ سمجھ کے میری بات؟ اور کرو میری بات تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں جنت بانٹنے نہیں آیا، اللہ چاہے گا تو بیٹھے بیٹھے جنت عطا کر دے گا، وہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں۔ مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ مائیں کیسی اچھی ہوتی ہیں؟ پڑھیں آپ تاریخ، خدا کی قسم اگر ماؤں کا تذکرہ کیا جائے، لفظ ماں اتنا میٹھا لفظ ہے، اگر زبان پہ آ جائے تو دکھ مٹ جایا کرتے ہیں، لیکن تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا نوجوان ماں کو مائی نہیں کہتا، ماں کو مائی نہیں کہتا، حجن کہہ رہا۔ بیٹا اپنی ماں کو کہہ رہا حجن کہاں گئی؟ سسرال جا رہا تو ساس کو کہہ رہا السلام علیکم امی، ماں کو کہہ رہا حجن۔ بات سنو میری غور سے، بات ہنسنے کی نہیں ہے، انداز بیاں میرا بہت شوق رقیق ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ماں کو کہہ رہا حجن، ساس کو کہہ رہا امی، ابا کو کہہ رہا پٹھان، سسر کو کہہ رہا ابو۔ ناانصافی نہیں ہے یہ؟ ہم یہ نہیں کہتے ساس کو امی مت کہہ، سسر کو ابو مت کہہ، لیکن کم سے کم ماں باپ کو تو اما ابا کہہ۔ یہ تجھے اس دن احساس ہوگا کہ ماں کے کان ماں کہنے کے لیے کتنے بے قرار رہے تھے۔ باپ کتنا بے تاب ہوتا ہے کوئی اسے ابا کہہ کے پکارے۔ جس دن تو شادی کرے گا اور کوئی اولاد نہیں ہوگی، پھر دیکھنا تو کس کس چوکھٹ پہ جائے گا بھیک مانگنے کے لیے، پھر پوچھنا بتانا آ کر کے کون سی درگاہ تھی جو تو نے چھوڑ دی تھی اور بیٹے کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ کوئی کہے گا 100 کلومیٹر جانا ہے، وہاں جاؤ تو اولاد مل جاتی ہے، تو وہاں بھی جائے گا۔ کوئی کہے گا 50 کلومیٹر جاؤ تو وہاں بھی جائے گا۔ کوئی بارش میں بتائے گا فلاں درگاہ پہ جاؤ تو بھیگتا ہوا جائے گا۔ کوئی سردی میں کہے گا فلاں بازار پہ جاؤ، بغل میں ہاتھ دے کے ٹٹرتا ہوا جائے گا، تاکہ تجھے ایک ایسا لہجہ مل جائے جب تجھے باپ کہہ کے آواز دیا کرے، جب تجھے ابا کہہ کے آواز دیا کرے۔ خدا کی قسم جب برسوں کے بعد یہ ایسی آواز کان میں آتی ہے، کوئی باپ کہہ کے آواز دیتا ہے، خدا کی قسم اس دن اتنی خوشی باپ کو ہوتی ہے کہ اپنی پیدائش کی خوشی بھی اس نے اتنی خوشی سے نہیں منائی ہوگی جتنے تیرے لہجے کی خوشی مناتا ہے۔ تم جانتے ہو جب باپ تمہیں دیکھتا ہے، تم سے بار بار بیٹا کہہ کے آواز دیتا ہے اور تمہاری زبان گونگی ہوتی ہے، باپ انتظار کرتا ہے وہ کون سا دن آئے گا جب یہ مجھے باپ کہہ کے پکارے گا۔ ایک دن جب ایسا آتا ہے تم کہتے ہو ابا، اتنا سننا ہوتا ہے وہ تیری جان پہ قربان ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے بیٹے پتا کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے کہا ابا وہ کیا ہے؟ اس نے پھر کہا بیٹے پھر سے کہہ، اس نے پھر کہا ابا وہ کیا ہے؟ تم سے سینکڑوں بار لفظ باپ سنتا رہا، اسے پیار آتا تھا تیرے باپ کہنے پر۔ آج جب تو بڑا ہو گیا ہے تجھے غیرت آتی ہے باپ کہنے پہ، شرم آنی چاہیے۔ اگر اس باپ نے انگلی نہ پکڑی ہوتی تو تو نے چلنا نہ سیکھا ہوتا، اگر اس نے لقمے نہ کھلائے ہوتے تجھے بولنا نہیں آتا، اگر اس نے کندھوں پہ نہ بٹھایا ہوتا تیری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی۔ احسان مان اس باپ کا، اگر تیرے آدھار میں اس کا نام نہ ہوتا کوئی تجھے کرسی پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتا، اگر اس کے نام کے ساتھ تیرا نام نہ جڑا ہوتا کوئی تجھے عزت سے نہ دیکھتا۔ آج پٹھان کہتا ہے، زمیندار دنیا کہہ رہی ہے یہ کمال تیرا نہیں ہے بلکہ تیرے باپ کے نام کا کمال ہے۔ بتا جس کے نام کا یہ کمال ہے اس کی ذات کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اس لیے باپ کی عزت کیا کرو،
اللہ مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا. سنے سارے بیٹے, بہت غور سے سننا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرماتے ہیں کہ بچہ جب 2.5-3 سال کا ایک ہوا تو اس کے باپ نے پیار سے اس کی طرف دیکھا. پہلی بار 2.5-3 سال میں بچے نے کہا تھا ابا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف. کہتے ہیں اس نے ابا کہا نا تو باپ اچھل گیا. کہا کیا بات بیٹے؟ کہا ابا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹے وہ کوا ہے. پھر اس نے کہا ابا وہ کیا ہے؟ وہ مچلتا رہا. بیٹے وہ کوا ہے. اللہ مرحوم لکھتے ہیں کہ باپ نے 40 مرتبہ بتایا تھا بیٹے وہ کوا ہے. اسے اسی بات کی خوشی تھی کہ بیٹا ہر بار میں ابا کہہ رہا تھا. اسی بات کی خوشی تھی کہ بیٹا ہر بار میں ابا کہہ رہا تھا. عمر بیت گئی, بڑھاپا آ گیا باپ کا. بیٹا جوان تھا, اس نے سوچا چلو اس کو بھی آزمایا جائے. اس نے کہا بیٹے بڑھاپا آ گیا, نظر کمزور ہو گئی, وہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ امتحان لینا چاہتا تھا بیٹے کا. بیٹے نے کہا جب دکھتا نہیں تو دیکھنے کا شوق کیوں کرتے ہو؟ پہلا تانا دیا. کہا بیٹے بتانا کیا ہے؟ تو بیٹے نے جب پوچھا, بیٹے نے کہا ابا وہ کوا ہے. باپ نے کہا بیٹے بڑھاپا آ گیا ہے, ذرا زور سے بول, میں سن نہیں پا رہا ہوں. اس نے غصے میں کہا جب اونچا سنتے ہو تو کیا ضرورت ہے شور کرنے کی؟ کہا بتانا بیٹے کیا ہے؟ کہا کوا ہے. تیسری بار پوچھا, اس نے جھنجھلا کے کہا تمہیں پاگل ہو گئے ہو؟ باپ رو دیا. اس نے کہا نہیں بیٹے مجھے بھی پتا یہ کیا بیٹھا ہے, لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے بچپن میں تجھے 40 مرتبہ بتایا تھا کہ یہ جو دیوار پہ بیٹھا نا یہ کوا بیٹھا ہے. بس تو 3 بار میں تھک گیا. میں نے تجھے 40 بار تیرا متھا چوم کے کہا تھا بیٹے یہ کوا بیٹھا ہے. خدا کی قسم یہ باپ ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے. بڑی قربانیاں ہوتی ہیں باپ کی بھی, لیکن اس میں غلطی ہماری بھی ہوئی ہے. ہم نے منبر سے صرف ماں کی شان بتائی, کبھی باپ کی بات ہی نہیں بتائی. ماں یہ ہوتی ہے, ماں یہ ہوتی ہے. خود بتاؤ, ہم اگر اس کا اندازہ آپ کو روڈ میں بھی چلو گے تو ہو جائے گا. ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا, مائیں ٹھنڈی چھائے, مائیں یہ مائیں وہ. کبھی باپ کے لیے کسی نے آج تک 2 جملے نہیں بولے. کیوں؟ باپ دشمن تھا تمہارا. یہ اس دن احساس ہوگا تمہیں جب تمہارا بیٹا تمہاری محنت کی پڑھائی کے بعد کامیاب ہو کر کے جب اپنی قابلیت سے سائیکل خرید کے لائے گا اور اس کے پیچھے لکھے گا یہ میری ماں کی دعا ہے, تب تمہیں لگے گا کہ باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تب تمہیں احساس ہوگا خدا را جب کوئی چیز خریدا کرو یہ مت کہا کرو یہ صرف میری ماں کی دعا ہے, بلکہ یہ کہا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے, یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. نصیب والے جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے. رو گے یار اگر یہ نہیں ہوں گے, رو گے اگر یہ نہیں ہوں گے. اور لکھ لو میری بات, جب بچپن میں باپ چلا جاتا ہے نا اولاد کے, تو جوانی کتنی مشکل سے آتی ہے یہ کوئی اولاد سے پوچھے. اور جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے وہ کب جوان ہو گے پتہ ہی نہیں چلتا ہے, اس لیے کہ سارے دکھ باپ اپنے کندھے پہ لے لیتا ہے. یہ جو سکھ میں جی رہے ہو نا, باپ کی پیٹھ پہ ان دکھوں کا نشان تمہیں ملے گا. میں پیروں کا مخالف نہیں, لیکن دل دکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میرے پیر کے ہاتھ نہ گلاب جیسے ملائم ہے. خدا کی قسم تو نے پیر کے ملائم ہاتھ تو دیکھے, لیکن باپ کی کبھی ہاتھوں کی ٹھیٹیں نہیں دیکھی. تجھے کیا پتا پیر کے ہاتھ ملائم کیوں ہے اور باپ کے ہاتھ مضبوط کیوں ہے. اگر باپ نے بھی 10 سال اے سی میں بیٹھ کے گزارے ہوتے نا, اس کے بھی ہاتھ اے سی جیسے ملائم ہوتے, گلاب جیسے. لیکن نہیں. تجھے پتا ہے جب تو نے 6ٹھی کلاس پاس کی تھی اور تیری فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے, اسی باپ نے مئی جون کی گرمی میں کمر پہ اینٹیں رکھ کر کے نا اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے تیری فیس بھری تھی. کیوں بھول گئے باپ کے احسان کو؟ کیوں یاد نہیں رہا تمہیں باپ یار؟ یہی تھا وہ جو سردیوں میں سائیکل سے جاتا رہا, یہی تھا وہ جو بارش میں بھیگ کے جاتا رہا, یہی تھا وہ جو گرمی میں تپتی ہوئی دھوپ میں 60 اینٹیں لے کے چلتا رہا. کیوں بھول گئے اس کے احسانات کو؟
کیوں؟ اس کا اپنا شوق تھا؟ نہیں، ایک دن بیٹے نے کہا تھا ابا مجھے ویسے جوتے چاہیے جو فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے بیٹے کے ہیں۔ یہ روتا ہوا گیا تھا اور جا کر کے اپنے مالک سے کہا تھا 3 دن کی ایکسٹرا مزدوری دے دو، میں اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے تمہارا قرض اتار دوں گا، اور جب یہ قرض کا پیسہ لے کر کے رات کو تیرے لیے جوتے لے کر کے لوٹا تھا، خدا کی قسم تو نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ جب یہ تیرے پاس لے کر کے آیا جوتے، اس نے بیوی سے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا سو گیا ہے۔ کہا اٹھا تو سکی، میں اس کے پسند کے کپڑے لے کے آیا ہوں، اس کے پسند کے جوتے لے کے آیا ہوں۔ جب اتنا کہا تھا تو نے اٹھ کر کے نیند میں اپنی آنکھیں مسل کے جوتوں کو دیکھا اور تو دوڑ کے باپ کے قدموں سے لپٹا تھا۔ پوری زندگی میں یہ اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا تیرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے یہ کچھ ہو گیا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، ایک تیری خوشی کو پورا کرنے کے لیے اس باپ نے کتنے دکھ اٹھائے اور تجھے کتنی خوشیاں بخشی۔ آج کیا تو نے بھی باپ کی خوشی پوری کی ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں میں چاہتا ہوں کاش میرے کان سنے، میری آنکھیں دیکھے کوئی ایسا نوجوان ہو جو پردیس جاتے جاتے یہ کہہ کے بیوی سے گیا ہو، سن آج کے بعد جو بھی کھانا بنے گا وہ تیری مرضی سے نہیں، میرے ماں باپ کی مرضی سے بنے گا۔ کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں؟ سنیں، سنڈے بیوی کو لے کے جاتے ہو شاپنگ کے لیے، اللہ توفیق دے تو ماں باپ کو بھی لے جایا کرو، کم سے کم عید میں ماں باپ کو کپڑے بنا لیا کرو، عزت کی زندگی جلاؤ ماں باپ کو، انہیں یقین دلاؤ کہ تم ان کی اولاد ہو، ان سے پیار کرتے ہو۔ کبھی سوچا ہم نے؟ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی قربانیوں کو۔ خدا را ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ فرمایا گیا جو مسکرا کے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ لوگ 50-50 ہزار فٹ اوپر اڑ کے جاتے ہیں، 5 لاکھ خرچ کر کے حج کر کے آتے ہیں، لیکن کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں صبح اٹھ نہ اڑ 50 ہزار فٹ کی اونچائی پہ، نہ خرچ کر 5 لاکھ 4 لاکھ، صبح اٹھ کے مسکرا کے ماں باپ کا چہرہ دے، اللہ تجھے گھر بیٹھے بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کام کیجئے گا، ماں باپ کی عزت کیجئے گا، اور سنیے جو چیز محنتوں سے نہیں ملا کرتی ہے نا وہ ماں باپ کی دعاؤں سے مل جایا کرتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے مل جایا کرتی ہے۔ ذرا سی بیماری ہو جاتی ہے ہم لوگ دوڑ پڑتے ہیں، کدھر جانا کہ فلاں جگہ جھاڑو چڑھانی ہے، اس جگہ لوٹا چڑھانا ہے، تب جا کے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ سنو پیارے، اللہ توفیق دے تو نہ دوڑا کرو، سب سے پہلے صبح اٹھ کے ماں کی خدمت میں جایا کرو، اس کا دوپٹہ پکڑ کے دعا مانگا کرو، باپ کی جوتیاں سر پہ رکھ کے دعا مانگا کرو۔ خدا کی قسم جو دعائیں کہیں قبول نہیں ہوتی ہے وہ ماں باپ کے قدموں میں قبول ہو جایا کرتی ہے، ان کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، سننا پیارے، بہت پیاری بات ہے، میرے محبوب کا، میرے مصطفیٰ کا ایک عاشق ہے، دنیا اویس کہا کرتی ہے۔ آپ تاریخ کا یہ بھاگ پلٹ کر کے دیکھیے، تب آپ کو پتا چلے گا ماں باپ کیا ہوا کرتے ہیں۔ ذرا غور کرنا پیارے، کون ہے اویس کرنی جن کی نابینا ماں ہے جو کچھ خود سے نہیں کر سکتی ہے، اکلوتے بیٹے کے اویس کرنی، کھانا بھی ماں کو خود کھلاتے ہیں، پانی بھی خود پلاتے ہیں، خدمت بھی خود کیا کرتے ہیں، لیکن نبی سے عشق اتنا تھا کبھی حضور سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب بھی کوئی مدینے سے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے یار تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہوگا، بتا ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کی زلفیں کیسی تھی، وہ بولتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، وہ جو چلتے گئے تو کیسا لگتا ہے۔ اب سوچ سکتے ہو عشق کیسا ہوگا، لیکن پوری زندگی کبھی حضور سے ملاقات نہیں کی ہے۔ ایک دن ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کے پیر دبانے لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر، عشق سرکار نے ایسا ہوش کولا مارا کہ آنکھ کے آنسو ٹپک کے ماں کے قدموں پہ آ گرے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے یار، بیٹوں کے آنسوؤں کی گرمی سے محسوس کر لیتی ہے، سینے میں درد کتنا ہے، کہتا لگتے جگر بتا تو سکی، رو کیوں رہا ہے، کہتے امی آج مجھے آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے، اے ماں آج اجازت دے دے، اگر نہ جا سکا شاید کہ ان کے غم میں مر جاؤں، جیسی اتنی بات ماں نے سنی ہے۔ کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر جانا کی چاہتا ہے تو جا، کل مدینے چلے جانا اور میری ساری ضرورت کا سامان رکھ کے چلے جانا۔ ماں نے اتنا کہا، بیٹے نے سارا سامان رکھا، ماں سے اجازت لی جانے لگے۔ ماں نے کہا لختے جگر، کہا کیا، کہا جا رہے بیٹے، کہا ہاں امی، کہا اتنا کام کرنا بیٹے، سورج چھپنے سے پہلے آ جانا۔ کون کہہ رہا ہے
उवैस करनी की अम्मी कह रही है सूरज छुपने से पहले आ जाना। हजरत उवैस करनी दौड़े, काफिले के साथ चले। काफिला आराम के लिए ठहर गया, उवैस करनी नहीं ठहरे बल्कि दौड़ते रहे। काफिला रुक गया, आप आगे चले जाते गए। जो पहुंचे मदीना शरीफ, जल्दी से पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ करके गए, देखा मस्जिद भी खाली है। कहा कहाँ मिलेंगे? कहा हो सकता हुजरे आयशा में मिल जाए। पहुंचे उस तरह दौलत पर, खटखटाया, आवाज आई मंदक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया है? कहा कि मैं आया हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, आ जाएंगे। अल्लाह पर उवैस करनी रो देते हैं, कहते अगर मेरे पास वक्त होता पूरी जिंदगी इनकी राहों में बैठ के गुजार लेता, लेकिन क्या करूं वक्त ने साथ न दिया। सूरज छुपने से पहले घर जाना है। ये कह के कहते हैं उम्मुल मोमिनीन इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्या करोगे? कहा हुजूर न सही, कम से कम वो बिस्तर देखूंगा जिसपे मेरे महबूब बैठा करते हैं, वो मसरत देखूंगा जब मेरे आका टेक लगाते हैं। इतनी बात कही, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं तो पर्दे में चली गई। इतने में उवैस अंदर आए, बिखरे हुए बाल है, कपड़ों पे गर्द के हालात है। कहते कभी दीवार चूमते थे, कभी महराब चूमते थे, कभी मुस्तफा का बिस्तर चूमते थे। मैंने ये हालत देखी, मैं भी बेकरार हो गई। का इतना इश्क करता है तो ठहर क्यों नहीं जाता? का दीवाने ने कहा था मेरे महबूब आ जाए मेरा सलाम कह देना। कहना मजबूरी है वरना पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता। ये कहते उवैस करनी तो वापस आ जाते हैं। अभी उवैस निकले हैं, इतने में सरकार आते हैं। आने के बाद मेरे नबी ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, क्या कोई आकर के गया है? कहा हाँ आका, आया था एक दीवाना जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से पूरा आशिक लग रहा था। कहा जानती हो वो कौन था? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो अल्लाह जानता है या उसका महबूब जानता है। अब आका की आंख में आंसू आए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, ये हवाएं बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है। कहा उमर जल्दी कीजिए, मेरे उवैस को बुला के लाइए। अबू बकर दौड़िए, मेरे उवैस को बुला करके लाइए। लेकिन कहा जाते अब तक तो देर हो चुकी थी, उवैस मदीना छोड़ चुके थे। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते घर तशरीफ लाए हैं। जैसे दरवाजे पे आए हैं तो माँ होती है, कोई आवाज नहीं। दिल टूटा है आज उवैस का। आज हालात में उवैस को इतना तोड़ दिया है कि जिंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आज उवैस बेकरार है। दरवाजे पे आहिस्ता से कदम रखा, लेकिन माँ थी यार, जैसी आहट हुई है पहले ही माँ ने कहा बेटा उवैस आ गया है। और नौजवानों परदेश जाते हो शौक पूरे करने के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए, न छोड़ा करो माँ बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता गाड़ी बंगले फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। क्या करके तुम ऐश करोगे? ऐश तो जिंदगी भर के लिए काफी है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। तुम कहते हो माँ बाप को प्यार नहीं है, मुझे बता तो सही, तुझे पता चला माँ बीमार है, तूने 5,000 लगा दिए। तुझे पता चला माँ की तबीयत खराब है, तूने 10,000 लगा दिए। लेकिन अगर तू बीमार था, परदेश में था, तुझे बुखार आया, तूने फोन नहीं किया, तूने खत नहीं लिखा, लेकिन जैसी तुझे बुखार आया इधर रात के 3 बजे माँ उठ के बैठ जाती है, फजर तक सोती रही है, सुबह का इंतजार कर रही है, सुबह को मुसल्ले पे आती है, हाथ उठा के पहले तेरे लिए दुआ करती है। उसके बाद शोहर से कहती है चलो जी फोन तो लगाओ, मेरे बेटे की खैरियत मालूम करनी है। कहा हुआ क्या है? कहा रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं मेरा बेटा बीमार तो नहीं है। तो शोहर ने ये कह दिया हो सकता है तेरे बहन का तेरा वहम हो, जहन का ये गुमान हो तेरे, ए मेरी बीवी वो खैरियत से होगा, बीमार होता तो खबर करता। ये कह के बाप ने टाला, लेकिन माँ ने कहा जरा फोन तो लगाओ। नसीब वाले को यार जिनकी माए है, जब फोन की घंटी बजती है बेटे की आहिस्ता आवाज निकल जाती है, माँ का कलेजा बाहर आता है। माँ कहती बता मेरे लाल, इतना आहिस्ता कभी नहीं बोला, आज क्या हो गया है? बेटा कहता माँ 3 बजे से बुखार में हो। वो यार जैसी इतना कहते हो, माँ थक जाती है, कहती हाँ बेटे मुझे 3 बजे से बेकरारी थी, मुझे बता तो सही ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा तार था? बिना फोन के माँ को पता चल गया बेटा बीमार है, बिना खबर के माँ को पता चल गया। सुनिए, सबसे राब्ता करने के लिए फोन की जरूरत होती है, माँ से राब्ता करने के लिए दिल की धड़कनों की जरूरत होती है।
خدا را ماں کی عزت کیا کرو، یہ ماں ہوتی ہے۔ پردیس جاتے ہو نا، پردیس جاتے ہو، تم چاہے 10 لاکھ مہینے کے کماتے ہو، 2 لاکھ کماتے ہو، لیکن ماں کا جب بھی فون آتا ہے پہلی آواز یہ ہوتی ہے، میرے لال روٹی کھا لی، کھانا کھا لیا؟ خدا کی قسم یہ ذات ہے جو تیرے ایک ایک لقمے کی فکر کرتی ہے۔ اور یہ آج بتا جاؤ، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ماں کبھی بھی بہو سے نہیں لڑتی ہے، ماں کبھی بھی بہو سے نہیں لڑتی ہے، ماں صرف اس لیے لڑتی ہے بیٹے کی بیوی سے، وہ اپنے گھر کی بہو میں اپنے جیسی ایک عورت دیکھنا چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کی ویسے قدر کرے جیسے میں نے کی تھی۔ ماں کب لڑتی ہے بہو سے؟ جب دیکھتی ہے بیٹا صبح لڑکے فاقے سے چلا گیا، پھر ماں بے قرار ہوتی ہے۔ جب دیکھتی ہے بیٹا شام کو تھک کے آیا، بہو نے اپنی اتنی باتیں سنا دی، وہ بنا کھائے سو گیا، پھر ماں لڑے گی۔ ماں بہو سے نہیں، ماں ایک ماں سے لڑتی ہے۔ ماں یہ چاہتی ہے کہ جیسے میں نے بیٹے کی قدر کی ہے نا، تو میرے بیٹے کی قدر کر۔ اور یاد رکھیے گا، جو بہویں ماں کے بیٹوں کی قدر کرتی ہیں، وہ شوہر کی بھی پیاری ہوتی ہے، شوہر کے ماں باپ کی بھی پیاری ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، ماں اس عورت سے کیوں لڑے گی جس کے برسوں سے خواب دیکھتی رہی، جسے چاند کا ٹکڑا کہتی رہی، اس سے کیوں لڑے گی ماں؟ صرف اس سے لڑتی ہے جو اس کے بیٹے کو تڑپاتی ہے۔ خدا را میری بہنوں، میری ماں، اتنی سی گزارش ہے، اپنے شوہروں کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو اپنے شوہروں کی۔ فجر میں اٹھ کے نہ چولہے پہ چڑھ کے جھولا دامن پھیلا کے یہ نہ کہا کرو اللہ کرے تجھے موت آ جائے، تو لوٹ کے نہ جا، تو ٹرک کے نیچے دب کے مر جائے، یہ نہ کہا کرو۔ تجھے کیا پتا جس دن یہ کفن میں لپٹ گیا نا، اس دن تیری ساری بادشاہت چلی جائے گی۔ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بددعائیں کر رہی ہے، اس سے تیرے گھر کی سلطنت چمک رہی ہے، اس کے قدموں سے تیرے گھر میں برکت ہے۔ جب یہ جایا کرے بددعا نہ کیا کر، مصلی بچھا کے رب سے اس کی زندگی کی بھیک مانگا کر، یہ کہا کر مالک سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا۔ تو نہیں جانتی ہے جب تک یہ گئے تیرے ہاتھوں میں کنگن بھی اچھے لگتے گئے، جب تک یہ گئے تیرے ناک کان کا زیور اچھا لگتا ہے، جب تک تو یہ گئے تیرے رنگ برنگ کے کپڑے اچھے گئے، جس دن بھی یہ چلا گیا لوگوں کو تیری صورت بھی اچھی نہیں لگے گی، ہاں تیری صورت بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اس لیے شوہروں کی عزت کیا کر، اور کبھی بھی کسی ماں کے لال کو تڑپانا مت، ورنہ ماں تمہیں بخشے گی نہیں۔ آکے کہتی ہے ایسا تعویذ دے دو میری ساس کا منہ بند ہو جائے، ہاں ایسا تعویذ دے دو جو ساس کے منہ میں تالا لگ جا۔ ہم سے کائے لگوا رہی، گلا دبا دے، نہ ہوگی نہ تجھے دیکھے گی۔ جب تو روز تماشا کرے گی اس کے بیٹے کے ساتھ، وہ چھوڑ دے گی تجھے؟ وہ تو بیٹے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتی، تو کیا ہے؟ اگر چاہتی ہے وہ تجھ سے پیار کرے تو اس کے بیٹے کی عزت کیا کر۔ یہ سمجھایا کرو بیٹیوں کو، یہ سمجھایا کرو بیٹیوں کو۔ اس لیے میرے بھائی ماں باپ کی عزت کریں گے، سارے بولو کریں گے ماں باپ کی عزت۔ آج کی محفل عظمت والدین ہے۔ بس آخری بات، اویس کرنی دروازے پہ آئے، ماں نے کہا آگے بیٹے، سنے ماں کیا ہوتا ہے، آگے بیٹے، جی امی۔ ماں نے کہا آ میرے قریب، آ کے بیٹھ گئے، ماں بھی بیٹھ گئی۔ اویس کرنی کہتے میری ماں نے کہا بیٹے جس کے لیے تڑپتا رہا، اب بتا وہ تیرا محبوب کیسا ہے۔ جب اتنی بات کہی نا تو اب پھر عشق نے انگڑائی لی، بے قراری بڑی، ضبط کے بندن ٹوٹے، پھوٹ کے رو دیے۔ کہا ماں جس محبوب کی بات کر رہی میں دیکھ نہیں پایا اسے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ماں میں گیا حضور تھے ہی نہیں مدینے میں۔ کہا بیٹے انتظار کر لیتا؟ کہا ماں انتظار کیسے کرتا؟ ماں تو نے کہا تھا سورج چھپنے سے پہلے آ جانا، تیری بات کیسے ٹال دیتا؟ اگر تجھے ناراض کر دیتا میرا رب ناراض ہو جاتا۔
تجھے ناراض کر دیتا، میرا رب ناراض ہو جاتا۔ کہا ماں اس لیے میں تیری رضا کے لیے محبوب کا چہرہ چھوڑ آیا۔ ماں کا دامن پھیلا، آنچل اٹھا کے ماں نے کہا مالک میرے بیٹے نے نا تیرے محبوب کا بھی دیدار چھوڑ دیا میری رضا کے لیے۔ اے اللہ میرے بیٹے کو وہ عزتیں دے، وہ عزتیں دے کہ سارا زمانہ جہاں جہاں تیرے محبوب کی باتیں کرے وہاں وہاں میرے بیٹے ویس کرنے کی بھی باتیں ہونی چاہیے۔ آج تاریخ کما ہے، ہزاروں سال بیت گئے، تاریخ کے اوراق میں آج بھی ویس کرنی کا نام زندہ ہے۔ کیسے؟ ماں نے دعا